یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے، میری فیملی، میرے چرچ کی طرف سے، کلیسیا کی طرف سے بہت بہت سلام قبول ہوں۔ میرا نام پاسٹر امجد ہے۔ خداوند نے ممکن کیا کہ میں دوبارہ پیپل آف گاڈ چینل پہ آ کر خدا کے کلام کی دوبارہ منادی کر سکوں۔ آئیے جن بہنوں بھائیوں کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ میرے ساتھ خدا کا کلام نکالیے۔ غلطیوں کی کتاب اس کا 5واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ جسم روح کے خلاف ہے، روح جسم کے خلاف ہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، یہ ایک دوسرے کے کیا ہے جی؟ مخالف ہے، تاکہ جس طرح یعنی کہ جو تم خدا کی خدمت کے لیے، خدا کی منادی کے لیے، خدا کے لیے کرنا چاہتے ہو، جسم نہیں چاہتا کہ تم وہ کرو، جسم تمہاری روح کے خلاف خواہش چکے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے دل سب چیزوں سے ہیلے باز اور لا علاج ہے، دھوکے باز ہے ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے جسم کے جتنے پارٹس ہیں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں خدا کی خدمت سے گرا دیتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے جسم کو مارتا، کوڑتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے، جب تک روح القدس کی معموری ہمارے جسم پر نہیں ہوگی، روح القدس کی آگ سے معمور نہیں ہوں گے ہم خود اپنے جسم پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم پر ہمارا کنٹرول خود تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری سوچ اس طرف نہ جائے، ہماری زبان سے گالیاں نہ نکلیں، ہمارا دل برائی کی طرف متوجہ نہ ہو، سب کچھ ہوگا۔ روح القدس جب آپ کے اندر ہوگا، آگ سے بھرا روح القدس آپ کے اندر ہوگا، تو آپ کی سوچوں پر اس کا قبضہ ہوگا، آپ کے خیالوں پر، آپ کے ہاتھوں پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ سب کرنے کے لیے، روح القدس کی معموری حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہو، یعنی سب سے بڑھ کر روح القدس کے کنٹرول میں ہو۔ جب ہم روزوں میں رہتے ہیں، روزے کی زندگی میں ہوتے ہیں، روزے کی دعائیہ روح میں ہوتے ہیں، روزہ جب ہم نے رکھا ہوتا ہے، جب روزہ رکھ کر ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے پاک روح کی حضوری اس قدر ہم پر آتی ہے کہ حد سے زیادہ، ہماری سوچ سے زیادہ خدا کے روح اس کی معموری ہم پر آ جاتی ہے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ روح القدس کی معموری حد سے زیادہ آئے گی، قدرت کا بہاؤ بڑھتا جائے گا، پاک روح جو ہے وہ آپ میں دن بہ دن آسمانی برکتوں کو نازل کرتا رہے گا جب آپ روزے رکھیں گے۔ روزہ رکھنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا سٹمک جو ہے وہ آپ کے اور پاک روح کے کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ لکھا ہے، داؤد کہتا ہے کھاوا نہ ہونا دے سوادلے کھانے۔ لیکن جب ہم سوادش کھانے کھاتے ہیں، لذیذہ کھانے کھاتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارا سٹمک خراب ہو جاتا ہے، ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا دل نہیں پھر کرے گا دعا کرنے کو، بائبل پڑھنے کو، خدا کی خدمت کرنے کو۔ جب ہماری کھا کر اتنی لذیذ کھانے کھا کے یہ بھی کھا وہ بھی کھا فلان بھی، اسی وقت بہت سارے لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کھانے پینوں کو زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں، لذیذہ کھانے پسند کرتے ہیں،
کولڈ ڈرنکس پسند کرتے ہیں، یہ وہ طرح طرح کے وہ کھانے پسند کرتے ہیں، اور ان کا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، بیلی خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو خدا کے خادموں کو، خدا کی خدمت کرنے والوں کو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تندرست رہیں. اور نارمل خوراک جو ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے کہ تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایسی بری شہوت کی طرف متاثر نہ ہو، یا ایسے گناہ کی طرف ہماری تھنک نہ جائے، تاکہ ہم خدا کے عرفان میں بڑھتے جائیں، خدا کے خوف میں بڑھتے جائیں. ہم جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر بالکل ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم اٹھ کر بائبل پڑھیں یا اٹھ کر گیت گا لیں، خدا کے حضور میں جھک جائیں، گھٹنے ٹیک لیں. اس لیے ہمیں نارمل اور اچھی خوراک کھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تندرست رہیں. کیونکہ یاد یہ والا ہے کہ جسم روح کے خلاف ہے اور روح جسم کے خلاف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جسم کیسے مخالف ہوگا روح کے؟ انہی سب چیزوں سے. جب روح القدس کی آگ سے لبا-لب نہیں ہوں گے، روح القدس کی آگ سے ہمارا جسم نہیں بھرا ہوگا تو پھر جسم کی مرضی روح پر چلے گی. جب ہمارا جسم اچھی اچھی خوراکوں سے بھرا ہوگا تو پھر جسم کی مرضی چلے گی، روح کی مرضی نہیں چلے گی. نارمل خوراک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. حسب ضرورت کے موافق انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. حسب ضرورت جو ہے وہ ہم کھائیں. کسی وقت ہم افرت سے کھانا کھا لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ بن جاتا ہے، ہاسپٹل تک بھی ہم جا سکتے ہیں. ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں جنم لیں گی، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمیں بائبل اسٹڈی بہت ضروری ہے. روح القدس کی معمولی کے لیے روزہ، دعا، یہ نہیں کہ ہم 5 منٹ کی دعا کر لیں، 10 منٹ کی دعا کر لیں، کم سے کم ہماری 3 سے 4 گھنٹے روزانہ دعا ہونی چاہیے. پھر روح القدس کی معمولی آئے گی، 9 کی 9 نعمتیں نازل ہوں گی، پاک روح کی آگ کا بہاؤ بڑھے گا، مکاشفات کی ذاتی ہوگی، اور ہمارے اس جسم پر پاک روح کا کنٹرول ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوست رسول کہتا ہے کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتی، جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے قدرت سے بھرا ہوا ہمارا جسم ہو، پاک روح کی قدرت سے اس قدر ہم ممور ہوں کہ ہم جس کو چھوئیں وہ شفائیں پائیں، برکت پا جائیں، وہ زور پا لیں، وہ قدرت سے بھر جائے. خدا کی مفوقل فطرت قدرت ہم پر ہر وقت ٹھہری رہے. یاد رکھیے جسم جو ہے وہ روح سے زوراور نہیں ہے. خدا نے جو روح ڈالا ہے وہی زوراور ہے. اگر ایک بائک ہے، گاڑی ہے، اس میں آئل یا پٹرول ٹھیک ہے نہ ڈالیں گے تو وہ نہیں چلے گی. تیل کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. اسی طرح روح، ہمارا روح جو ہے وہ دعا کے بغیر، بائبل اسٹڈی کے بغیر اور روزوں کے بغیر نہیں چلے گا، نہیں کامیابی کی طرف بڑھے گا. ہمارا روح جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا. بائبل میں کہا زندہ رکھنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جسم فانی جسم ہے. یہ جسم جو ہے وہ یہیں پہ رہ جانا ہے. لیکن اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر پھینک دے. اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو بھی نکال کر پھینک. تو وہ نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھری چاقو پکڑیں اور اپنی آنکھ کو نکال دیں، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیں. یہ نہیں. کاٹنے کا مطلب ہے اس کو، اس کی خواہش پوری ہونے نہ دے. آنکھوں کی، ہاتھ کی، دل کی، جسم کی، ذہن کی خواہش کو پورا ہونے نہیں دے. اس کو مارنا، اس کو کاٹنا نہیں چھری کے ساتھ، اس کو مارنا ہے، ختم کرنا. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں اپنے جسم کو مارتا کوٹا، اس کو قابو میں رکھتا ہوں جب تک گیہوں کا بائبل میں ہے جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا تب کیلا رہتا ہے. جب مر جاتا تو وہ سب پھل لاتا. ہم نے اپنی خواہشوں کو مارنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنی خوشیوں کو ہم نے چھوڑ دینا کہ خدا بھی
وہ چیز مانگتا ہے جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے خاص چیز ہے. جیسے ابراہیم سے خدا نے اسحاق مانگا، اس کے لیے سب سے خاص تھا. خدا ہم سے وہ مانگتا ہے جو ہمیں زیادہ پسند ہے، جو ہمیں زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، اس لیے خدا کا روح فرماتا ہے کہ ہمیں روح کے موافق چلیں گے تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے. آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے، سنیں گے کلام کے لیے. خداوند نشوں کے خدا جو کلام کا بیج بویا گیا ہے سننے والے بہنوں بھائیوں کو، اور جتنے چینل پہ میسیج انہوں نے سنا ہے ان کو پڑھ کر دے، تازگی سے پڑھ، جلال سے پڑھ. یہ کلام کا بیج پائی سے پڑھ کر دو، پائی سے تبدیلی. اس کلام کو ذہنوں سوچوں سے جڑا کر جانے والی تمام گندی دعا یسوع کے نام سے ہٹا کر یہ کلام خوشی اور شاد من لائے، اور خداوند اس کے وسیلہ سے وہ سے لوگ پڑھ کر پائیں. ساری عزت، سارا اجلال یسوع مسیح کے نام تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں.